محمد ہماری بڑی شان والے معزز سامعین، صدر وقار میرے ساتھیوں، السلام علیکم۔ مجھے جس موضوع پر یہ کچھ کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے رحمت للعالمین۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، بے شک ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت للعالمین یعنی کہ ہمارے پیارے نبی کو جنہیں آخری نبی بنا کر بھیجا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ تک، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی قربانیوں سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن تک، تمام انبیاء کے کمالات، صفات اور موجودات ہمارے پیارے آقا اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ آپ آخری نبی ہے، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کی تعلیمات قیامت تک انسان کے لیے پڑھا ہے اور انسان کا ہمارا ذریعہ ہے۔ رحمت للعالمین نے آپ کو خود بتائے کہ جو پیدا ہوتی زندگی گم کر دی جاتی تھی، وجمہ بہن بیوی بیٹی کی صورت میں قابل ذکر ہے۔ رحمت للعالمین نے انسانیت اور افراد کو راضی کر کر انسان اور ختم کیا۔ رحمت للعالمین نے اچھا کے غلام حضرت بلال اچھی کو مدینے کا معجب مقرر کیا۔ آپ سے داتا کئی پانی پلانے سے جھگڑا، کئی پانی پلانے سے جھگڑا، کئی گوڑا آگے بڑھانے سے جھگڑا۔ جو انسان کا انسانیت نہ تھی، دل سے دل نوازی نہ تھی، روح سے دل روحانیت نہ تھی، بال بال کا دشمن، قبیلے قبیلے کا ہی ہمسایہ کا رفیقہ، مگر جب انگلی آئے تو نبی پاک کو ہم صلی اللہ کہتے ہیں، نبی پاک کو ہم صلی اللہ کہتے ہیں، نبی کی شان کو سر قرآن کہتے ہیں۔ صدر الوقار رحمت للعالمین سے جانکاروں کی تعداد سینکڑوں میں تھی، مگر آپ نے کئی قتل ابراہیم سے کہیں نہ کی۔ آپ کے دروازے پر ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تو صدیق بن گئے، عمر رضی اللہ عنہ آئے تو فاروق بن گئے، علی رضی اللہ عنہ آئے تو عبداللہ بن گئے، خالد رضی اللہ عنہ آئے تو عبداللہ بن گئے۔ آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، مگر آپ جنت کے پھولوں کی بشارت دیتے رہے۔ آپ کے چہرے پر گلابت پھینکی گئی، مگر آپ دشمنوں کو اپنے دعا کرتے رہے۔ اتنا کہہ کر اسے شاید